अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और माशाअल्लाह से रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात जिनको आप बसर कर रहे हैं, इसी रमज़ान मुबारक के तनाज़ुर में हमने एक सिलसिला शुरू किया था और वो था कि शान कुरान या अज़मत कुरान का रमज़ान से जो ताल्लुक़ है। चूँकि रमज़ान में कुरान को उतारा गया और कुरान में चूँकि बहुत सारे अम्बिया, सालिहीन, नाफरमान कौमों के किस्से मौजूद हैं, तो उन किस्सों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई फ़र्ज़ी किस्से नहीं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कोई कहानियाँ नहीं, ये कोई फसाने नहीं, ये कोई डाइजेस्ट या नावल नहीं, बल्कि कुरान पाक में बयान करदा किस्से हैं जिनकी तशरीहात हाशियों के ऊपर मुजद्दिदीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन और आइमा कराम अलैहिमुस्सलाम ने लिखी। आज का जो हमारा किस्सा है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है, जिनको यशकर बिन लामिक, अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल जब्बार और नूह नजीउल्लाह का नाम दिया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1000 साल के बाद आपको इराक़ की ज़मीन पर भेजा गया। आप नबूवत लेकर जब इस ज़मीन पर पहुँचे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त से आपका ताल्लुक़ बनता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि एक बहुत ही बुलंद कामद और इंतहाई सब्र वाले नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो कि इंतहाई सरकश कौम थी, जो कि जुल्म करने को अपनी शान समझती थी, जो कि ज़नाह खाने को, शराब खाने को चलाना और उसमें जाना अपनी इज़्ज़त और वक़ार और मर्दाना क़ुव्वत, मर्दाना जौहर समझती थी। यानी ख़ुद को कोई शख्स अगर काबिल मर्दमी समझता था, ख़ुद को कोई शख्स मर्द समझता, तो उसके अंदर ये तमाम खसूसियात का पाना लाजमी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को बेहद समझाया कि लोगों, बुतों की पूजा से बाज रहो, जुल्म और सरकशी से पीछे हट जाओ, अल्लाह की नाफरमानी को ना ख़रीद करो, बेशक अल्लाह पकड़ने वाला है और दर्दनाक अजाब में मुब्तला करने वाला है। उस कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जुठलाया, आपका मजाक उड़ाया, और न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे, और आपको इतने पत्थर मारे जाते कि आप पूरे के पूरे उन पत्थरों में ढक जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम की तबलीग की और कौम को समझाया, लेकिन ये जालिम और सरकश कौम किसी बात पर आमादा न हुई, यहाँ तक कि आप अपनी कौम का रोना हर वक्त रोते रहते, और आपके इसी रोने की वजह से आपको लक़ब दिया गया नूह, यानी नूह नोहा करने वाला। आप वो नबी हैं जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद अपनी कौम के लिए सबसे ज़्यादा रोए, क्योंकि आपका नाम नूह पड़ गया आपके नोहे की वजह से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दिल बर्दाश्ता हुए, तंग होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बद्दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, इस कौम की तरफ अज़ाब भेज। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 80 अफराद ईमान ले आए, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही इरशाद फरमाई कि ऐ नूह कश्ती बनाओ, ऐ नूह कश्ती बनाओ। चनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। चूँकि आपका घर पहाड़ के ऊपर था, आपने दरख्त उगाए, और दरख्त उगाने के बाद उनकी शाखें और उनकी मोटी मोटी लकड़ी काटी, और लकड़ी काटने के बाद आपने लोहे के कील बनाए, और कील बनाकर आपने बाकायदा तौर पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 100 साल का टाइम सर्फ किया, और 100 साल में आप कश्ती का काम आपने मुकम्मल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे होते तो कौम के लोग आपके पास आते और आपका मजाक उड़ाते, आपको गालियां देते, और ये कहते
کہ یہاں پر تو کوئی قریب نہ ہی دریا ہے نہ ہی سمندر ہے، یہاں سے پانی کیسے آئے گا اور کشتی کیسے چلے گی؟ اور یہ باتیں سن کر وہ حیران ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات کشتی بنانے میں مصروف رہے، چنانچہ 100 سال کے طویل اور کٹھن عرصہ گزرنے کے بعد وہ کشتی تیار ہوئی۔ اور کشتی کی شکل کیسے تھی کہ وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اس کشتی کا طول 300 گز تھا، اسی طریقے سے اس کی اونچائی 20 گز تھی اور اس کا عرض 50 گز تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ اس کشتی کے 3 حصے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائے۔ نیچے والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے تمام تر جانوروں کو رکھا۔ درمیان والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان 80 افراد اور اپنے اہل خانہ کے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو سوار کرنے کے لیے وہ جگہ بنائی، اور اس سے اوپر والے حصے میں آپ نے پرندوں کے لیے جگہ بنائی۔ اور پوری کی پوری اس کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے چاروں طرف سے ڈھک کر بند کر دیا تاکہ بارش کا پانی بھی اس کشتی میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، روئے زمین کے تمام جانوروں کے جوڑے اس کشتی میں سوار کر تاکہ ان کی نسل محفوظ ہو سکے اور ان کی نسل آگے چل سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور نوح علیہ السلام نے تمام تر پرندوں، جانوروں، اڑنے والے زمینی مخلوقات، خلائی مخلوق، اڑنے والے، چرنے والے، کھانے والے، گوشت خور، سبزی خور، 4 ٹانگوں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، تمام تر حشرات، چرند پرند درند، سب کو اکٹھا کیا اور کشتی میں سوار کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے حجت تمام کی اور آخری بار اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ لوگو، یہ کشتی نجات کا سفینہ ہے، یہ کشتی نجات کا سفینہ ہے، اس میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکو۔ چنانچہ قوم نے آپ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تندور سے پانی نکلے گا اور وہ پانی دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ یہ چیز سن کر وہ لوگ بے تحاشا حیران ہوئے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ چند ہی عرصے کے بعد تندور سے پانی نکلا، اور اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے اور حیران ہوتے۔ چنانچہ وہ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور اس پانی سے دیکھتے ہی دیکھتے پوری نوح علیہ السلام کی قوم کے گھروں میں وہ پانی گھس گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک نہ رکنے والی شدت قسم کی شدید بارش ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل بھر گئے، پوری روئے زمین پر پانی پھیلنے لگا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف چڑھنے لگے، اور وہ جو پہاڑوں پر جا کر خود کو یہ سمجھتے کہ یہ بارش چند دیر کی ہے، یہ بارش رک جائے گی۔ چنانچہ وہ بارش بڑھتی گئی اور تندور سے ابل کر نکلنے والا پانی بھی بڑھتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 روز تک وہ بارش بھی برستی رہی، اور 40 روز تک زمین نے بھی پانی اپنے اندر سے اگلا، اور وہ پانی تمام تر چیزوں کو نگل گیا، اور تمام تر لوگ اس پانی کے اندر ڈوب کر غرق ہو کے مر گئے، اور ہر چیز اسی پانی کے اندر ختم ہو گئی، اور وہ پانی زمین سے 10,000 گز تک بلند ہو گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑی کوہسار، پہاڑوں کا لمبا اور فراغ سینہ اور نوخیلی چٹانیں بھی اس سے ڈھک گئیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ رب العزت کے حکم سے اس پانی میں تیرنے لگی، اور 6 ماہ تک مسلسل وہ کشتی پانی میں گھومتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی حکم امر سے، اللہ کے حکم سے وہ پانی آہستہ آہستہ رکا، اور 40 دن مسلسل بارش برسنے اور تندور کے پانی نکلنے کے بعد 5 ماہ تک کشتی پانی میں چلتی رہی، اور آخرکار دریائے دجلہ کے مشرق کی طرف جودی پہاڑ کے قریب جا کر وہ کشتی رکی، اور جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھی وہ کشتی کم از کم 5 سے 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام وہیں رہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور 5 سے 6 ماہ کے بعد جب روئے زمین کا پانی خشک ہوا اور روئے زمین کے اوپر زندگی کے آثار نمودار ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو
کہ روئے زمین کا کیا حال ہے، تو کبوتر زیتون کے درخت کی ایک ٹہنی لے کر آپ کے پاس آیا، جو کہ اس چیز کی بشارت تھی کہ روئے زمین کے اوپر زندگی کے آثار پھر سے شروع ہو چکے ہیں۔ اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طوفان کے اندر تمام تر قابیل کی جو اولاد تھی، وہ جو قوم جو کہ قابیل کی اولاد تھی، جو سرپرستی کا جو کفر اور شرک میں گمراہ ہو چکے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ روئے زمین پر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ پہلا طوفان تھا، پہلا عذاب تھا روئے زمین پر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھیجا گیا۔ اور اس طرح تمام تر وہ لوگ جو کشتی کے علاوہ لوگ تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہوئے اور نشان عبرت بن گئے۔ یوں رفتہ رفتہ جب پانی خشک ہونا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے اندر سے تمام تر جانوروں کو نکال کر آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آپ بھی روئے زمین پر اپنی اولاد کے ساتھ زمین پر آباد ہوئے۔ چنانچہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ایک بیٹے جن کا نام سام ہے، ان سے عربی نسل چلی، آپ کے دوسرے بیٹے جن کا نام حام ہے، ان سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافس جن سے ترکی نسل چلی۔ یہ تین وہ آپ کے بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، جس سے اولاد آدم کی دوبارہ ترویج ہوئی اور اولاد آدم کا آہستہ آہستہ دوبارہ سے شجرہ بنا۔ اور طوفان نوح کہ 60 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن تاہم آج بھی اللہ رب العزت نے جودی پہاڑ دجلہ کے مشرقی سمت میں، جو اب ترکی کا علاقہ ہے، وہاں پر کشتی نوح کی باقیات کو زندہ رکھا تاکہ آنے والی قوموں کے لیے تو کشتی نوح جو ہے وہ عبرت کے طور پر بن سکے۔ سلام ہو اللہ کے اس پیغمبر پر جو کہ ایک برگزیدہ اور نیک پیغمبر تھے۔ سلام علی نوح فی العالمین۔